السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما پارہ میں اب ہم اس وقت آج جو صورت کرنے والے ہیں وہ بہت اہم صورت ہے۔ ویسے تو ہم قرآن پاک میں جو بھی آیت پڑھتے ہیں، جو بھی کچھ پڑھتے ہیں، وہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر وقت ان کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ ہم سوچیں اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم صورت کرنے والے ہیں وہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن میں اور کوئی صورت نہ ہوتی تو میرے لیے بس یہی صورت کافی ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام آپس میں ملاقات کرتے تھے اور اس کے بعد جدا ہوتے تھے تو تب بھی ان کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ وہ اسی صورت کو تلاوت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ایک بڑا اسٹرانگ ریمائنڈر دیتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج ہم بات کریں گے سورہ العصر پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں بہت امپورٹنٹ اور بہت جامع قسم کا پیغام دیا ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہم سب کی نیڈ ہے، تو چلیں سورہ العصر کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اور جیسے کہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام مکی صورتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں اما پارہ میں، اس میں بہت دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز کی قسم کھائی ہے، ہمیں الرٹ کیا ہے، ہمیں محتاط کیا ہے، ہمیں اس چیز کی سگنیفیکنس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اور وہ زمانہ جو ہے وہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ زمانہ ہے جو کہ عصر کا زمانہ ہے۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسم جو ہے کسی اور نماز کی، کسی اور وقت کی بھی کھائی جا سکتی تھی، لیکن خاص طور پہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں ہمیں ٹائم مینجمنٹ کے بہت سے پرنسپلز پتہ چلیں گے، اور عصر وہ وقت ہوتا ہے جب انسان بہت سے اپنے دن کے کام جو اس نے اپنے ٹارگٹ سیٹنگ کی ہوتی ہے اس کے مطابق جب بھاگم دوڑ میں ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اچھا اب دن ختم ہونے والا ہے، میجر چنک آف دا ڈے از گون۔ اب اس کو نا تھوڑی سی انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو میرے پاس یہ ٹو ڈو لسٹ ہے یہ پوری بھی ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی، اور اسی انزائٹی میں کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں، وہ ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نا، کل دیکھیں گے، کل جو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پینک موڈ میں آ کے یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نہیں کرنا ہے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم شاید فیلئر ہیں۔ لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس صورت میں پرنسپلز دیے گئے ہیں اس کے مطابق اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے وقت کی قسم کھائی ہے جو کہ گزر رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، ہمیں یہ احساس دے رہا ہے کہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے، میجر چنک از گون، وہ وقت گزر چکا ہے جس میں آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ بھی جب اپنا کوئی سیمسٹر کا آغاز کرتا ہے، پڑھائی کا آغاز کرتا ہے، ایئر کا آغاز کرتا ہے، اور جب ٹیچرز اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ایگزام بہت ٹف ہوتے ہیں، دیکھو تمہیں ایک پروجیکٹ بھی کرنا ہوگا، دیکھو تمہیں تھیسس لکھنا ہوگا، دیکھو تمہیں یہ پریکٹیکل نوٹ بکس بنانی ہوں گی، تو وہ اپنے آپ کو اور سب گھر والوں کو بھی یہ تسلی دیتا رہتا ہے بہت وقت ہے، بہت وقت ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جب عصر کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ بالکل اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کا وقت آ جاتا ہے، ایگزامز کی پریپ لیو ہو جاتی ہیں، تو تب آنکھوں کے آگے اس کے اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو میں دل بھر کے ساری خوشیاں زمانے کی دے دوں، اور جب یہ بڑا ہوگا نا تو پھر اس کو آہستہ آہستہ سمجھائیں گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس کو وہ بہت ویل پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں، اس کو ایسا ماحول دیتے ہیں جس میں وہ بس اپنی ہی زندگی میں بہت اچھے طریقے سے جاتا رہے، اور ایک دم جب ماں باپ کے سامنے بچہ آتا ہے، جوان ہو چکا ہے، اب ان کو خیال آتا ہے وہی والعصر کہ انہوں نے اس کی وہ تربیت نہیں کی، اس کا انہوں نے وہ خیال نہیں رکھا۔ اسی طرح ہر شخص کی زندگی میں بھی یہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم اس وقت کر نہیں پاتے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں بہت ریگریٹ ہوتا ہے، جوانی کا ریگریٹ ہوتا ہے، ہر رمضان میں پچھلے رمضان کا ریگریٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی کے بہت سے معاملات میں جیسے آپ دیکھیں آپ نے اپنے والدین کو، اپنی فیملی کو زیادہ وقت نہیں دیا، ان کے جو حقوق تھے وہ پورے نہیں کیے،
آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بدزبانی کر دی اور وقت گزر گیا، اور جب وہ گزر گیا تو پھر انسان بیٹھ کر کسی لمحے میں، کسی مومنٹ میں یہ ضرور سوچتا ہے کہ what can I do. کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو کہ سارا وقت اسی لیے آگے کا نہیں سوچ پا رہے ہوتے ہیں بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو ریزالو دیئر پاسٹ. وہ بار بار یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو گزر گیا اس میں نے ایک حرام کام کیا تھا، اس میں کسی نے میرا دل توڑا تھا، اس میں میرے ساتھ ایسے ہوا تھا. I wish I could go back in time and I can fix all those things. میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے فلاں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن جب ہم پیچھے کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ آگے کا وقت میرے پاس بہت ہی اب تھوڑا رہ چکا ہوا ہے، تو اس میں ایک فرسٹریشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور جب وہ فرسٹریشن کا ایلیمنٹ آتا ہے تو انسان کئی دفعہ جو کام اس وقت میں بھی کرنے چاہیے وہ نہیں کر پاتا. بہت سے ینگسٹرز آج کل کہتے ہیں نا لیو ان دا مومنٹ، تو میں کسی حد تک ان کے اس فارمولے سے بہت زیادہ ایگری کرتی ہوں. یس، لیو ان دا مومنٹ، یعنی پاسٹ کے بارے میں اتنا نہ سوچیں کہ آپ اپنی زندگی کو خراب کریں، پاسٹ کے بارے میں اتنا سوچیں کہ آپ آگے کی زندگی کو یا اس مومنٹ کو بہتر کر سکیں، آپ اپنے آپ کو سمجھ سکیں کہ میں نے پاس سے کیا سیکھ کے یہاں کیا کچھ چینجز کرنی ہیں. اور اسی طرح فیوچر میں بھی اتنا زیادہ نہ رہیں وٹ ایف، کیا ہوگا آگے، کیا کرنا ہے. لیو ان دا مومنٹ، اس مومنٹ کو بہترین گزار لیں. اور لیو ان دا مومنٹ میرے نزدیک وہ ہے جو کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، جس کے اندر ہماری نیت ٹھیک ہو، جس کے اندر ہم جب بھی کوئی معاملہ کر رہے ہوں تو ہم بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرا رہے ہوں کہ ہم نے وہ وقت اس طریقے سے گزارنا ہے جو کہ سنت کے مطابق ہو. سو والعصر، ہم جب وقت کی بات کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ان ریگریٹس میں، ان ساری کمپلیکیٹڈ سینیریوز جو ہمارے دماغ میں پک رہے ہیں، جو ہماری ٹیبل ٹاک ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ، دیر از اسٹل اے بگ چنک آف ٹائم. اب دیکھیں کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیلی 1 سے 2 صفحے کسی بھی کتاب کے پڑھنا شروع کر دیں تو چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے لائبریریز پڑھ لی ہوں گی. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اے بک ریڈر، مجھ سے زیادہ پڑھا نہیں جاتا، تو ان کو بھی یہ مشورہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا جمع کرتے رہیں گے تو اٹس نیور ٹو لیٹ. ہم دیکھیں گے اینڈ آف دا ڈے ہم نے بہت سی اچیومنٹس جو ہیں وہ کر لی ہوں گی. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کریں. سو عصر کے وقت کو اگر ہم ویسے دیکھیں تو یہ ایک برکت کا وقت بھی ہوتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ وقت ہے جب ہم تھوڑی سی جو چینجز ہماری لائف میں آنے والی ہیں ہم اس کی پریپریشن کر رہے ہیں نا، رات کی طرف جا رہے ہیں، ایوننگ کی تیاری ہو رہی ہے، چائے بن رہی ہے کسی کے گھر میں، رات کا میل جو ہے وہ بس تیار ہو کے سرو ہونے والا ہے، بچوں کو بتایا جا رہا ہے پیک اپ یور بیگز اور بس اب سونے کی تیاری کرو. چھوٹے بچے ویسے ہی بہت تھک چکے ہوتے ہیں اس وقت میں، اور اگر رات کے وقت میں کوئی ایونٹ ہے تو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ہم تھک چکے ہیں، تو اب ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم تھوڑا انوائنڈ کریں، ریلیکس کریں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، می ٹائم ہو، میری کچھ ایکٹیویٹیز ہوں، اور اگلے دن کی تیاری کی طرف ہم جاتے ہیں. سو یہ وائنڈ اپ ٹائم ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہو جائے جو کہ بہت پروڈکٹیو وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں میجر چنک آف دا ڈے چلا گیا ہے، آپ نے جو کچھ اچیومنٹ کر لی ہیں اس پہ آپ اپنے آپ کو شاباش دے لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میرے پاس وقت ہے اور بہت سے کام ہیں تو آپ فوراً اپنی چیک لسٹ میں سے دیکھ سکتے ہیں اس وقت کون سی چیز امپورٹنٹ ہے اور وہ مجھے کر لینی چاہیے. سو یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی وقت کی، العصر کی، تو اس سے پہلے جو ہم نے صورت پڑھی تھی وہ تھی تکاثر. تو یہاں پہ اب ہم ایک اور ایسپیکٹ سے بھی دیکھیں کہ تکاثر میں ہمیں کیا تھا کہ جس میں ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ بھاگ دوڑ کس چیز کے لیے؟ وہ ہرس ہے، وہ کمپٹیٹیو سینس ہے جو کہ بہت ان ہیلدی ہے. اس کی وجہ سے مال جمع ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنے سٹیٹس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ان ہیلدی قسم کے ایک سٹائل میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہاں پر ہمیں بہت وضاحت سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ہم یہ تکاثر اور عصر کا جب کمپیریزن کریں تو ہم یہ بات یاد رکھیں کہ تکاثر میں ہمیں وہ اسباب بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں لاس ہو جاتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں اسباب الخسران. اور اسی طرح سے اگر ہم عصر کی بات کریں تو اس میں ہمیں وہ اسباب بتائے گئے ہیں جس سے انسان کی جو ہے کامیابی آتی ہے، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسباب النجاح، کہ جس کی وجہ سے ہم اگر کوئی ایسا اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیں گے تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، بہت سی آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی.
سو یہ سینس آف کمپٹیشن ہے ہمارا، تکاثر اور اثر کو اگر ہم کمپیریزن میں دیکھنا شروع کریں تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ دس ہیز ٹو بی بٹوین مٹیریل گین اینڈ پروڈکٹیوٹی. ایک انسان کے پاس آپشن یہ ہے کہ انسان وہ اس وقت میں ایسا کچھ جمع کرتا رہے جو اس کے لیے نیگیٹیوٹی کے انبار لگا دے، اور ایک وہی وقت ہے جس میں انسان ایسی باتیں سیکھ لے جس سے انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف لے جائے. جو دوسری آیت ہے وہ ہمیں اس کے میں کیا بتاتی ہے؟ ان الانسان لفی خسر. بات کیسے شروع کی گئی ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس وقت سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انسان کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بے شک خسارے میں ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ پھر لفظ جو ہے انسان آیا ہے، یعنی کہ وہ بھولنے والا ہے اور وہ محبتیں چاہنے والا ہے. اسی محبت میں وہ کبھی غلط فیصلے کر لیتا ہے، اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے وہ بھول بھی جاتا ہے. اس نے بہت سے پلان بنائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے اس نے اپنے پاس کیلنڈرز رکھے ہوتے ہیں، پلانرز رکھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے پاس ایسی ایسی ایپس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں کہ بس آپ کو میں دکھاؤں تو آپ سوچیں کہ کیا کچھ میرے پاس ہے، لیکن وہ اس سے کسی سینس میں بھی فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے ہوتے. جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. سو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا جس طریقے سے بات کی گئی ہے نا، ان الانسان لفی خسر، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے، جو خسارے میں جو ایکسپریشن دیا گیا اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ اگر انسان اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، اس کے بارے میں نہیں پرٹیکولر ہوگا تو بس نقصان ہوا ہی ہوا، یہ ہو کر ہی اس کے ساتھ رہنا ہے. لیکن ساتھ کیا کہہ دیا گیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ انہوں نے تلقین کی ایک دوسرے کو حق کی اور ساتھ ہی انہوں نے تلقین کی ایک دوسرے کو صبر کی. بہت امپورٹنٹ پرنسپلز ہیں یہاں پر جو ہم سمجھیں گے، کیونکہ اگر ہم اپنے وقت پر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی بہت سی چیزوں کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد وہ جو سوسائٹی ہے، ہمارے پیارے ہیں، ہمارے بہت سے پروجیکٹس ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم کس طرح سے اپنا کوئی ایک صحیح حصہ جو ہے ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں. سو پہلی بات کیا ہے؟ اپنے لیے کیا کرنا ہے، اپنے لیے کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، بیکاز اسٹارٹنگ پوائنٹ از می. تو اپنے لیے فوکس کرنا ہے دو ایسپیکٹس پہ، ایمان اور عمل صالح پہ. اور جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے تو وہاں پر ہمارا ایک پریشر جائے گا، اور وہ کس بات کے لیے جائے گا؟ حق کے لیے جائے گا اور صبر کے لیے جائے گا. سو یہاں پہ ان سب جو پوائنٹرز ہیں، بہت اہم پوائنٹرز ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہم کچھ پریکٹیکل ٹپس بھی دیکھیں گے کہ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات ہوئی ہے نا ایمان کی. تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان جس طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بلیف سسٹم ہے جو میرے دل میں ہے، کہ میں نے اپنے دل میں اس بات کو مانا کہ یس دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن. اور سب سے پہلی بات جب ہم ایمانیات کی کرتے ہیں تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کے بعد کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، جنت پہ ایمان، دوزخ پر ایمان، یعنی جتنی غیب کے معاملات ہیں سب سے پہلے تو ان پہ ایمان ہمارا ضروری ہے. تو ایک انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے ویٹ اے منٹ، واٹ ہیز دس گاٹ ٹو ڈو وتھ ٹائم مینجمنٹ؟ ٹائم مینجمنٹ کے لیے تو آپ ہمیں وہ پرنسپل بتائیں نا. کچھ ٹرمینالوجیز ہم نے بھی سیکھ لی ہوئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن یہی تو فرق ہے ایک عام انسان کی ٹائم مینجمنٹ میں اور ایک اس انسان کی ٹائم مینجمنٹ میں جو کہ اللہ کا عبد ہوتا ہے. کہ جب وہ اپنے ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتا ہے تو وہ ایمان سے شروع کرتا ہے. یعنی سب سے بڑا انویسٹڈ ٹائم کون سا ہے یا لاس آف ٹائم کون سا ہے؟ انویسٹڈ ٹائم وہ ہے جو ہم نے اللہ کی خاطر انویسٹ کیا، اور لاس آف ٹائم کون سا ہے؟ جو ہم نے دنیا کی وجہ سے کیا. اب آپ دیکھیں جو انسان اس ایمان کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے کام کرنا ہے، تو حلال حرام کے ایلیمنٹس بھی سارے کور ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو انسان کی ایک اندر سے نفس اس کو کہتا ہے نا وہ دیکھے گا بڑا تم سے امپریس ہوگا، وہ نیڈ بھی پیچھے ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے، ہم ہر بات پہ سوچتے ہیں کہ فرشتے لکھ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے بہت اچھے اچھے پروجیکٹس کیے ہوتے ہیں، کسی وجہ سے وہ پروجیکٹ اپروو نہیں ہوتا، یا کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی اتنی ایکنالجمنٹ نہیں آتی جتنی آپ نے اس میں محنت ڈالی ہوتی ہے. لیکن فرشتوں نے تو لکھ لیا نا کہ آپ نے اس وقت کو کیسے استعمال کیا.
پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم کتب اور رسول کی بات کرتے ہیں تو ہمیں رول ماڈلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیسے کیا، کہاں پہ فل سٹاپ لگایا، کہاں پہ فیملی کو ٹائم دیا، کہاں پہ اگر دو سملر سچویشنز آئیں اس میں بیلنس کیسے کیا. اور کتب جتنا آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز قرآن سے ملتے ہیں وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے، جس میں آپ کو سارے ٹائم ویسٹرز پتہ چل جاتے ہیں، جس میں آپ کو یہ سارے ایسپیکٹس کور ہو جاتے ہیں آپ کے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اس چیز کو دیکھنا ہے اور اس چیز کو نہیں دیکھنا. سو یہ ساری جو ایسپیکٹس ہیں یہ ہمیں سمجھ آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم ٹائم مینجمنٹ کی جب ہم ایمانیات کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جو آخرت پہ یقین رکھتا ہوگا، قیامت پہ یقین رکھتا ہوگا، تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے آج جو کچھ بھی کیا نا، اگر میں نے وقت بھی ضائع کیا، اگر میں نے کہیں پہ انویسٹ کیا تو وہ وہاں جا کر میرے لیے یا تو باعث حسرت ہوگا، مجھے ریگریٹ ہوگا کہ آئی وش آئی ہیڈ یوز دیٹ ٹائم وائزلی، یا یہ کہ وہ میرے لیے بہت انویسٹڈ ٹائم ہوگا، مجھے فائدہ دے گا. سو ایمان ایک بہت بڑا ایک پرنسپل ہوتا ہے جو آپ کو بہت سے ٹائم ویسٹر سے بچانا شروع کر دیتا ہے. پھر ایمان میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے اگر ہم ایمان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نا کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق کرنا، اور پھر اس کے بعد زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور پھر آپ کے باڈی پارٹس بھی اس کے مطابق سارے کام کرتے نظر آئیں. سو دل میں جب آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت ان پیرامیٹرز کو دیکھتے رہتے ہیں تو اگلا سٹیپ کیا آ جاتا ہے، اب زبان سے بھی آپ کے ویسی ہی باتیں نکلتی ہیں ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں. مطلب یہ آپ نہیں کہتے کہ ہاں تو کیا ہوا، کوئی تھوڑا بہت تو لیٹ ہو ہی جاتا ہے نا انسان، ہاں آج کل تو سارے لیٹ آتے ہیں، کارڈ پہ تو ہم لکھ دیتے ہیں 8 بجے، لیکن ضروری تو نہیں 8 بجے کون آتا ہے 10 بجے تک آنا، بلکہ 12 بجے آنا. یعنی ہم زبان سے پھر کچھ اور کہہ رہے ہیں، کام ہم کچھ اور کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا کچھ رہے ہیں. ٹائم آپ نے بتایا کہ ہم اس وقت پہنچیں گے لیکن پہنچ رہے ہیں، آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ میں نے اس ٹائم پہ نہیں پہنچنا. تو یہ سب کیا چیز ہو جاتی ہے، یہ آپ کو وہ ایکسیپٹنس ود ٹنگ بھی کرنا ہے کہ دیکھیں میں کسی کا ٹائم نہیں ویسٹ کر سکتی. جیسے ہم کسی کو کال کرتے ہیں اور اب ہم اس کے ساتھ گھنٹوں گپیں لگاتے رہیں، کال کرنے سے پہلے ہم نے اس کو بتایا جسٹ آئی نیڈ جسٹ 5 منٹس آف یور ٹائم، لیکن وہ 5 منٹ ہمارے جو ہیں جو ہم نے سوچے ہوئے تھے وہ تقریباً 3 گھنٹے کے برابر تھے. تو جب ایمان ہمارا کیا بتاتا ہے کہ جب میں بلیو کرتی ہوں اپنے دل میں اور سارے ان پرنسپلز پہ غیب کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ اس کا ایمان اس کا ٹائم مینجمنٹ سے کیا لنک ہے، تو اب میری زبان پہ بھی وہی چیزیں آئیں گی اور پھر میرے باڈی پارٹس بھی ویسے ہی ایکشن ڈسپلے کریں گے. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں کسی پروگرام میں اگر پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں اور وہاں پر مدرز بچوں کو لے کر آ رہی ہیں یا فیملی ممبرز آ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ٹائم کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں نا وہ تیزی سے چلتے ہوئے آتے ہیں. ہو جاتا ہے نا کبھی آپ 5 منٹ بھی لیٹ ہو سکتے ہیں، کبھی 10 منٹ بھی، کبھی کوئی ایسی جائز وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ آدھا پونا گھنٹہ بھی کہیں آتے جاتے ہوئے لیٹ ہو گئے. لیکن جن لوگوں کو ٹائم کی قدر ہوتی ہے اور ان سے ایسا کبھی کام ہو بھی جاتا ہے، پہلی بات تو یہ دے آر ناٹ ہیبیچول، وہ ہر دفعہ آپ کو یہ باتیں نہیں سناتے ہوتے کہ آپ کو نہیں پتا میں کتنی دور سے آتی ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ جو ہے نا یہ بچے کتنا تنگ کرتے ہیں، نکلنے نہیں دیتے. وہ بس جی راستے میں ٹریفک ہی اتنی ہوتی ہے. دیکھیں ٹریفک کوئی سرپرائز تو نہیں ہے ہمارے لیے نا، یا وہ راستے کا جو میجرمنٹ ہے وہ بھی ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اگر آپ نے کسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ 45 منٹس ٹو 1 آور کا ہے سفر، تو آپ اس سے کم از کم ایکسٹرا 15-20 منٹ کا مارجن رکھیں گے. اگر ٹریفک زیادہ ہے تو another 15-20 منٹس کا مارجن رکھیں گے. لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو تقریباً 1 گھنٹہ چاہیے کہیں پہنچنے کے لیے اور گھر سے وہ 15 منٹ پہلے نکلیں، تو پھر آبویسلی وہ 45 منٹس ٹو 50 منٹس لیٹ ہوں گے ہی ہوں گے. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس قسم کے کام میں ان کو ٹائم کی کوئی قدر نہیں ہوتی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ لیٹ بھی آ رہے ہیں وہ آرام آرام سے آ رہے ہیں. اچھا، اور اگر ان کو کبھی کہہ دیا جائے کہ سنیں آپ لیٹ ہیں، تو وہ آپ کو یوں دیکھ کے کہتے ہیں ہاں جی کیا کریں، اور وہی ان کی ایک بہانوں کی لسٹ جو ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. سو میں یہ بھی نہیں کبھی کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہانہ اس کو نہیں سمجھتے، وہ جینوئنلی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنا وقت اور جس کام کے لیے وہ آئے ہیں اس میں دوسروں کا وقت، اور وہی بات ہے جو لرننگ ہے اس کو بھی کتنا زیادہ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں نا، کتنے زیادہ اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ نقصان صرف دنیا کا نقصان نہیں ہوتا، یہ آخرت کے نقصان تک ہمیں لے کے جاتا ہے. سو ہمارے باڈی پارٹس بھی ریفلیکٹ کریں کہ میری چال کیسی ہے، میرا ایکشن کیسا ہے، میں ویل پریپیئرڈ ہوں، میں نے اس کام کی تیاری کی ہوئی ہے، مجھے وقت پہ یہ سارا کام کر دینا ہے.
تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور پھر یہ ہمارے اس اسٹرانگ عقیدے کے ساتھ بھی جو ہے بہت اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہوتا ہے. یعنی ہمیں کبھی اسلام میں اگر ہم دیکھیں کسی آپ رسول کو اٹھا لیں، نبی کو اٹھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو پڑھ لیں، اسوہ حسنہ کو پڑھ لیں، صحابہ کی زندگیوں کو آپ پڑھ لیں، آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گا کہ وہ کسی ٹائم ویسٹر یا ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹی میں ہوں، یا انہوں نے اپنے کسی کام کو اس طریقے سے کسی وجہ کے بغیر جو ہے وہ ڈیلے کیا ہو. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ کام کرنے بہت ضروری ہیں، ایمانیات جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. اسی طرح جو اگلا سٹیپ ہے جو کہ انسان کو کرنا ہے وہ عمل ہے. آپ دیکھیں جب آپ کے اندر ایک ایمانی کیفیت ہوتی ہے نا تو پھر وہ آپ کے عمل میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اور عمل میں کیا ہے کہ عمل صالح، یعنی عمل ہمارے بہت زیادہ ہونے چاہیے، اور اس میں وہ جو اعمال ہم کریں ایک بیلنس ہونا چاہیے، حقوق اللہ حقوق العباد. یعنی ہمیں پتہ ہو ان دس پرٹیکولر مومنٹ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپل کے مطابق اس وقت مجھے ایک انسان کا حق دینا ہے یا اللہ کا حق دینا ہے. ویسے تو آپ دیکھیں نا کہ ہم جب اللہ کے حق دینے والے ہوتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹیکلی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کا حق کہاں دینا ہے. لیکن آپ دیکھیں کسی انسان کی خاطر اگر اذان ہو رہی ہوگی تو آپ نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ نماز کا وقت ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے فرینڈز آپ کو بہت زیادہ انسسٹ کریں کہیں آنے جانے پہ اور آپ کے پیرنٹس پسند نہیں کرتے، تب آپ کو حقوق العباد کے حساب سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اگر میرے پیرنٹس نے مجھے کہہ دیا ہے نو، تو مجھے اپنے پیرنٹس کی ہی بات سننی ہے. یعنی اس کو بھی ہم نے انویسٹڈ ٹائم سمجھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہے گھر میں بیٹھ کے بور ہی ہو رہے ہیں نا، کچھ کر ہی نہیں رہے، چلے ہی جاتے تو اچھا تھا. لیکن اگر آپ کے پیرنٹس نے کسی بھی جائز وجہ سے سمجھا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو وہ بہترین ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح سے ایک میرڈ خاتون ہے اور بیکے سسرال کا وہ جو بیلنس ہے، یا ایک مرد ہے اور وہ آفس کے ٹائم میں اور پھر فیملی کو ٹائم دینے میں اس نے اپنی پرائرٹیز کیا سیٹ کی ہوئی ہیں، یہ اس کے عمل میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اور ان سب میں اخلاص ہونا چاہیے. اور اخلاص ہمارا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ کو اس لیے نہیں پورا کر رہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تالیاں بجائیں ہمارے لیے کہ بھئی واہ واہ واٹ اے ڈسپلن پرسن. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم آخرت میں جائیں اور ہمارا نامہ اعمال کھلے تو ہمارا سارا ٹائم جو ہے وہ انویسٹڈ ٹائم ہو. آپ نے اکثر لوگوں سے ایسے جملے بھی سنے ہوں گے جو کئی دفعہ کسی بھی ایسے کلچر کی بات کرتے ہیں جہاں پر لوگ بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں بس جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن ویسے نا بڑے پکے مسلمان ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اچھا کام کر رہا ہو تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈیفینیشن ہے نفع بخش علم کی، تو ہمیں ہر جگہ پہ نفع بخش علم کے حساب سے چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سورت میں بتا دیا ہے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ اس فارمولے کے مطابق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ فارمولا جو ہے اس میں کون سا پرنسپل آ رہا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگر اس نے ایمان کے بغیر کام کیا اور اس نے عمل صالح یعنی قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں کیا تو وہ خسارے میں. یعنی کچھ لوگ آپ دیکھیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی تو صفائی جو ہے نا مسلمانوں سے بہتر ہے، اور وہ جو صفائی کر رہے ہیں لیکن وہ یہ تو نہیں سوچ کے کر رہے نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے صفائیاں کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جتنی مرضی آپ صفائی کر لیں دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ویسٹڈ ٹائم. وہ صفائی ہو جائے گی، آپ کو صفائی کے جتنے بینیفٹس ہیں وہ مل جائیں گے لیکن وہ ویسٹڈ ٹائم ہوگا. اسی طرح ایون اگر کوئی مسلمان بھی ہے اور اس نے بہت صفائی کی، سنت کے مطابق صفائی کی، لیکن اس نے اپنے گھر میں سب کو کہا توبہ توبہ اتنا گند ہر وقت پھیلا ہوتا ہے، کوئی گھر ہمارے آ گیا تو کیا سوچے گا، وہیں پہ آپ کا بیپر بچ جانا چاہیے، بیپ بیپ، یہ ویسٹڈ ٹائم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص یہ ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ہم نے اللہ کی خاطر کرنا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ سارے یہ معاملات کرتے ہیں تو ہمارا وہ جو ٹائم ہے نا وہ اس طرح سے بھی انویسٹڈ ہوتا ہے کہ ہم بہت ایٹ پیس ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے دکھاوا نہیں کرنا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے ہم اس لالچ میں کرتے ہیں کہ یہ میرے بینیفٹ میں جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہر انسان اس بینیفٹ کو ٹائم مینجمنٹ کے لینا شروع کر دے، سمجھنا شروع کر دے، تو آپ سوچیں کتنا بڑا ریپل ایفیکٹ آئے گا نا. ہر شخص کے اوپر اس کا اثر جائے گا اور پوری سوسائٹی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں
کہ جہاں تک ایمانیات کی بات ہوتی ہے نا، تو انبیاء کے بارے میں جیسے بار بار قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور جو وصیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں اس حالت میں موت نہ آئے کہ تم مومن ہو، تم سرنڈر کرنے والے ہو۔ یعنی اس بات کو بھی سمجھنے کی اور اس کو پرکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے اور ہمیں پرنسپلز ملتے ہیں اور بہت سی اور باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے سورہ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہوگی اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی کہ انسان جب انویسٹ کرتا ہے اور ایمان اور عمل صالح کے بغیر انویسٹ کرتا ہے، اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اماں ابا کو صرف خوش کرنے کے لیے، کسی انسان پہ ایک امپریشن کریٹ کرنے کے لیے، اس کی آئیڈیالوجی میں صرف یہ ہے آئی لائک ٹو بی ویری ڈسپلن، لیکن اللہ کا نام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نے کوئی معاملات نہیں کیے، تو یہ اس کا سارا وقت جو ہوگا، یہ انویسٹڈ ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جب ہم نے یہ دو پیرامیٹرز اپنے لیے سمجھ لیے اور اپنی زندگی میں اونرشپ کے ساتھ اختیار کرنا شروع کر دیا، تو اب ہم اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز میں ہم بات کرتے ہیں، دو ہمیں جو اگلی باتیں بتائی گئی ہیں اس میں کیا کہا گیا؟ حق، وتواصوا بالحق، کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے والے، ایک دوسرے کو ایک پریشر دینے والے، کلچر کریٹ کرنے والے ہیں۔ اور کیسا؟ پہلی بات ہے حق کا۔ حق کیا ہے؟ حق وہ ہے کہ شریعہ کے پرنسپلز کو نافذ کیا جائے، شریعت کے مطابق خود بھی کام کیے جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف ابھارا جائے۔ پھر یہ کہ جو کرنے کے کام ہے وہ کیے جائیں، جن سے روکا گیا ہے ان کو نہ کیا جائے، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جب تک ہم حق کے مطابق کام نہیں کرتے، آپ دیکھیں ہماری ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ دیکھیں نماز، اگر ہمیں نماز کے بارے میں پتہ ہو کہ نماز کس وقت پڑھنا ہے، آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ایکچولی میرا باس ایسا ہے، میرا ہسبینڈ ایسا ہے، تو میں نا وہ جب فلاں جگہ چلا جائے وہ سامنے نہ ہو تو میں پانچوں نمازیں جلدی جلدی اکٹھی پڑھ لوں۔ دس از ناٹ پاسبل، یہ اس طرح کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ حکمت کے ساتھ، اگر وہ ٹائم آپ کے پاس ہے نماز کے اوقات میں سے اول وقت سے لے کر کچھ ٹائم جو ہے، تو آپ اسی ٹائم کے دوران دیکھ لیں کہ کیسے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یا یہ کہ بہت لمبی قرات نہ کریں اس وقت جب آپ کا باس سامنے ہے یا آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ ناراض ہونے والا ہے اور باس بھی ناراض ہونے والا ہے۔ ایسی چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نماز کو اپنے وقت پہ نہ پڑھیں۔ یہ نہیں کر سکتے کہ نماز کے جو ارکان ہیں جو اس کو قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں، آپ ان کو چھوڑنا شروع کر دیں۔ آپ کے میں 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، چلو یہاں پہ قصر کر لیتا ہوں، ایسے معاملات آپ نہیں لے کے چل سکتے۔ اسی طرح صدقہ دینا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس وقت ہم صدقہ دیں، کن مواقع پہ دیں، اور ان میں بھی ہم اپنے آپ کو کیسے فوکس میں رکھیں کہ یہ سارے کام کرنے والے ہیں اور ان کو میں نے کیسے لے کر چلنا ہے۔ پھر یہ کہ والدین کی کیئر کس وقت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنی زندگی میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں بٹر رہتے ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے والدین نے یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا، اور میں واقعی مانتی ہوں کئی والدین نہیں کر پاتے، بس ان کا ایک ہینڈی کیپ سسٹم اپنا ہوتا ہے، ان کا شاید اپنا ایک بہت بڑا بیگیج ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو وہ نہیں دے پاتے، چاہے وہ فائنینشلی ہے یا ایموشنلی ہے، جو ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہی والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اس اولاد کو میں نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہائے میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکی یا کر سکا۔ میں اس وقت سوچ رہی ہوتی ہوں کہ جب ان کے پاس موقع تھا انہوں نے کیوں نہیں درگزر کیا، اس بٹرنیس کو کیوں نہیں ریزالو کیا اور وہاں پہ انویسٹ کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح امر بالمعروف کرنا، کس موقع پہ میں نے بولنا ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں ہم بالکل جائز صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹائم صحیح نہیں ہوتا، ڈوز صحیح نہیں ہوتی، جملہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو ٹائم مینجمنٹ کا پرنسپل ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں بہت کلیئرٹی سے نظر آنا شروع ہو جائے کہ what I have to say, how much I have to say، اور اس کا کس طرح کا امپیکٹ ہوگا، کس موقع پہ کتنی بات کرنی چاہیے، اور آگے کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ اس ٹائم کے ساتھ کیا فائدے آئیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہی چیز ہمیں حق سے جو ہے وہ صبر کی طرف لے جاتی ہے۔ اور صبر میں کیا آتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے ڈیفیکلٹ سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ یعنی آپ اگر وقت کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل ہیں، لیکن کوئی ذرا سی آپ کی وہ جو سموتھ لائف سٹائل چل رہا تھا اور اس کے اگینسٹ کوئی ایک دم سے چیز آ گئی تو آپ کی حالت غیر ہوگی۔ اسٹوڈنٹس کا بھی یہی حال ہوتا ہے،
ٹیچر نے اگر ان ایکسپیکٹڈ اسائنمنٹ دے دی تو وہ آپ دیکھیں کیا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اماں ابا نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ بیٹا اس طرح سے ہم یہ کام کریں گے, اب اگر انہوں نے کسی بھی وجہ سے کہا آپ کو کہ نہیں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہوگا, یا یہاں جانا تھا وہاں نہیں جا رہے, پلان از چینج, پلان از ڈراپ, پلان از کینسلڈ, تو اب ہمارا برا حال ہو جاتا ہے, ہمارا اتنا موڈ خراب ہوتا ہے اور ہم ان کو اتنی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح صبر میں اللہ کی تابعداری بہت آتی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو جماؤ کے ساتھ رکھیں کہ اگر یہ مجھے اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر جائے گا تو میں نے یہ کام کرنا ہے, نہیں تو میں نے نہیں کرنا. سنت کو فالو کرنے کا اس میں بہت بڑا ایسپیکٹ آتا ہے. ریلیشن شپس میں برداشت بھی کرنا, لوگوں کو سمجھنا بھی, اس کے مطابق چلنا, گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا کہ نہیں میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا, یہ میرا جو ہے انویسٹڈ ٹائم نہیں ہوگا, اور اللہ کی جو قدر ہوتی ہے اس کو بھی ماننا. ویسے بھی آپ دیکھیں سورہ العصر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے اپنی عصر کی نماز جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے مس کر دی تو وہ اسی طرح سے ہے بالکل جیسے اس کا گھر بار سب لٹ گیا. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں نا کہ ایک شخص جو ہے کہ اگر وہ عصر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھتا, کیونکہ عصر کی نماز نا بڑے کروشل وقت پہ آتی ہیں, کچھ لوگ آفس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی آفس کے اینڈ میں میٹنگز ہیں, کالج یونیورسٹی ہے اس کے اینڈ میں بھی اگر وہ ختم بھی ہو گیا ہے یا تو اس ٹائم پہ کوئی کلاس آ گئی ہے, یا یہ کہ کوئی وہی بات ہے پروجیکٹ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے اور وہ عصر کا وقت نکل رہا ہے. کچھ لوگ خواتین جیسے شاپنگ کے لیے اس ٹائم پہ چلی جاتی ہیں, کچھ لوگ واک کے لیے یا جم جا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان بڑی مشکلات سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے اپنے جو ہے وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک تو سینیریو یہ ہے جو ہمیں سمجھ آنا چاہیے اپنے دین کے حساب سے, جو اس صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ وقت جو ہے, جو صحابہ تھے وہ وقت کی اتنی قدر کرتے تھے کہ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے اور جدا ہوتے تھے تو یہ صورت ریمائنڈر کے طور پہ پڑھتے تھے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وی شوڈ وٹ وی ہیو ٹو انویسٹ